اور مختصر طور پر آخری بات، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ آپ ایک سورہ پڑھتے ہیں، چھوٹی سورت جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں سورتیں، کم از کم ان کا ترجمہ تو آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، میں نہیں کہتا آپ سورہ بقرہ کا ترجمہ یاد کر جائیے، نہیں ہوتا ہے، کم از کم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اللہ احد، یہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ چھٹا پوائنٹ۔ اور ساتواں پوائنٹ ہے اعتکاف کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اعتکاف کرتے تھے، اور آخر میں یعنی زندگی کے آخری رمضان میں اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، 2 عشرے کا اعتکاف اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات، 8واں پوائنٹ جو میرے درس کے اندر ہے، یہ آخری ہے، اس کے ساتھ کیا ہے کہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں خوب قبول کرتا ہے، بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت کا حقدار بناتا ہے۔ آپ اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے جو ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے، مرحومین کے لیے دعا کیجئے، امت محمدیہ کے لیے دعا کیجئے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے۔ بہت ممکن ہے ہم دوسرے کے لیے دعا کریں اور دوسرے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ہر انسان دعاؤں کا محتاج ہے۔ میرے بھائی، یہ میں نے 8 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو بہت مختصر طور پر میں نے رکھا، حالانکہ بڑی لمبی وضاحت تھی اس کی۔ یہ کاغذ میرا دونوں طرف بھرا ہوا ہے، لیکن میں نے اشاروں میں آپ کے سامنے بات کیا ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا، میں معذرت چاہوں گا، آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہٰ جو باتیں ہم نے کہا ہے، اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین، رمضان المبارک کا مہینہ ایک دم قریب ہے، پروردگار ہمیں دل و جان سے اور جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے والا بنا، اور رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں طاقت و قوت عطا فرما، جس میں ہم تیری عبادت کر سکے، تیری بندگی کر سکے، اور خلوص کے ساتھ تیری عبادت کر سکے۔ اے اللہ، ہم سے تیری عبادت کرنے میں جو کمی کوتاہی ہو جائے، پروردگار تو اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما دے، اسے درگزر فرما دے، اور ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے۔ جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ رب العالمین، اس طرح کا پروگرام ہمیں ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس طرح کا پروگرام منعقد کرتے ہیں، اے اللہ انہیں ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور اس طرح کا پروگرام ہمیشہ اسے قائم رہنے کی اور اس کو باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔